بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى۔ سورۃ النجم کی یہ آیت نمبر 19 اور اس کے بعد کی آیات ہیں۔ سورۃ النجم کے ابتدائی حصے میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک مستند تعلیم ہے، اور ابتدا میں آپ کی صداقت اور آپ کی شان مبارک کو بیان فرمایا گیا۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ لوگ لات اور منات اور عزیٰ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو ایک طرف اتنی مستند تعلیم اور اتنی منقول اور معقول توحید، اور دوسری طرف تمہارے خدا لات اور عزیٰ اور منات، تو کیا تم نے غور کیا ہے؟ افرأیتم، آیا پس کیا تم نے دیکھا ہے، کیا تم نے غور کیا ہے؟ اللات، لات کو، والعزیٰ اور عزیٰ کو، ومنات اور منات کو۔ یہ تین عرب کے مشہور بت تھے۔ تو کیا تم نے ان بتوں کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ کیا یہ نفع اور ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اور وہ منات جو کہ تیسرا خدا ہے تمہارا، ایک لات ہے، دوسرا عزیٰ ہے، اور تیسرا منات ہے۔ الاخری، وہ منات جو ایک اور ہے، الاخری جو پچھلا ہے، ایک اور ہے، یعنی وہ لات اور عزیٰ سے مرتبے میں تمہارے نزدیک کم ہے۔ لات اور عزیٰ زیادہ طاقتور، اور منات پھر تیسرے نمبر پر کچھ کم ہے۔ اس لیے کہ یہ جو الاخری ہے یہ دوسرے کے ساتھ آتا ہے، تیسرے کے لیے نہیں آتا۔ تو پہلا لات ہے، دوسرا عزیٰ ہے، تیسرا منات ہے۔ تو الاخری منات کے ساتھ کیوں آیا ہے؟
یہ اس لیے کہ یہاں الاخری کا معنی متأخرہ، جو پیچھے ہے، جو بعد میں ہے، جو تمہارے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے لات اور عزا سے کم ہے۔ ان تین خداؤں پر اور تم اپنے ان تین بتوں پر غور تو کرو۔ یہ کمزور بت کیا اللہ کی شان قدرت کے مقابلے میں؟ تم نے ان تینوں پر غور کیا ہے؟ تاریخ میں اور سیرت میں، سیرت ابن ہشام میں اور پھر تفاسیر میں اور تفسیر ابن کثیر میں عربوں کی بتوں کے نام اور ان کے بت پرستی کا اور ان بتوں کا تفصیلی تذکرہ ملتا ہے کہ عرب کے لوگ جس طرح کعبۃ اللہ کی بندگی اور طواف کرتے تھے اور اس کے گرد گھومتے تھے اور تعظیم کرتے تھے، اسی طرح ان کے کچھ طاغوت تھے، ان کے کچھ بت تھے جن بتوں کی وہ کعبے کی طرح تعظیم کرتے تھے۔ تعظمها کتعظیم الکعبہ، اور ان بت خانوں میں اور ان بتوں کی عبادت گاہوں میں ان کے خادمین ہوا کرتے تھے، کچھ چوکیدار بھی ہوتے تھے، اور وہاں جا کر وہ ہدیے پیش کرتے تھے اور قربانی کرتے تھے، جیسے کعبے کے لیے ہدیے اور قربانی لے کے جاتے تھے، ایسے ہی ان بتوں کے نام کے بھی چڑھاوے کرتے تھے، اور ان بت خانوں کے طواف کرتے تھے۔ جیسے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ایسے ہی ان بت خانوں کے بھی طواف کرتے تھے۔ اور ان میں سے جو لات تھا، یہ بنو ثقیف قبیلہ تھا طائف میں، یہ لات نام کا بت ان کا بت تھا۔ اور بنو معتب ان کے خادمین تھے، اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ کو اور ابو سفیان کو بھیجا تھا، اور انہوں نے اس لات بت کے بت خانے کو جلا دیا تھا اور منہدم کر دیا تھا، اور اس کی جگہ پھر ایک مسجد بنا دی۔ عزا جو ہے یہ قریش کا ایک اور بت تھا، جو کہ قریش کا اور بنو کنانہ کا تھا، اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان بطن نخلہ مقام پہ تھا، اور بنو شیبان اس کے خادمین تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عزا کو ختم کر دیا تھا۔ وہ وہاں گئے اور دیکھا کہ وہاں کچھ درخت ہے، اس کو کاٹ دیا، پھر واپس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی عزا باقی ہے۔ دوبارہ وہاں گئے تو لوگوں نے مدد کے لیے عزا کو پکارا، اور ایک چڑیل نامی شکل میں ایک جنی، گردالو بال پراگندہ، وہ ڈراؤنی شکل میں نمودار ہوئی، اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے تلوار سے ان کو گردن پہ مارا۔ یہ عزا بت۔ اسی طرح اوس اور خزرج کا بت تھا منات، جو کہ ساحل پر دریا کے کنارے تھا، اور اس کو ابو سفیان نے، یا کہتے ہیں حضرت علی نے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہدم کر دیا تھا۔ اور یہ غطفان قبیلے کا بت تھا، اور اس طرح ان بتوں کی یہ تاریخ اور اس کو منہدم کرنے والے اور توڑنے والے، ان کا یہ تذکرہ تفصیل سے تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ تم نے اس لات اور عزا اور منات پر غور کیا ہے کہ یہ خدائی کے لائق ہو سکتے ہیں؟ یہ نام جو لات اور عزا اور منات ہے، یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے مؤنثات بنا کر یہ نام بنائے گئے ہیں، یعنی اللہ کا نام اللہ ہے، وہ الہ ہے، تو اس سے اللات ایک مؤنث نام بنا کر اللات، اور اللہ کا نام عزیز ہے العزیز، تو اس سے العزا، جو العزا اعز کا اس میں تفضیل کا مؤنث ہے فعلا کے وزن پر، اور اللہ کا نام ہے منان، تو یہ منات، تو یہ انہی الفاظ کے مؤنثات تو نہیں ہے، لیکن یہ مؤنث جیسا لفظ انہی قسم کے الفاظ سے کشید کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے تو آگے فرمایا کہ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو مذکر ہو اور تم خود اپنے لیے نرینہ اولاد پسند کرتے ہو، اور تمہارے لیے بیٹے ہوں، وَلَهُ الْأُنْثَىٰ، اور اللہ کے لیے بیٹیاں اور مؤنثات ہوں، اللہ کے لیے لڑکیاں ہوں، جیسے کہ تم نے یہ لات اور عزا اور منات نام کے مؤنثات جن کو تم دیویاں کہتے ہو، اس کو تم نے تجویز کیا ہے، تو یہ تو بالکل خلاف معقول ہے تمہاری ہی معاشرتی اور عرف کے اعتبار سے بھی، کہ اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور بیٹیوں پر تمہیں شرم محسوس ہوتی ہے، اور اللہ اور خدا جس کو تم خدائی کا دعویٰ کا مقام دیتے ہو، اس اللہ کے لیے تو اعلیٰ مخلوق ہونی چاہیے تھی، تو تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو پھر اس وقت تقسیم ہے بے انصافی والی۔ انصاف تو یہ تھا تمہارے ہی خیال میں کہ اگر اللہ کے لیے اللہ کے ساتھ شرکاء ہے، شریک ہیں، تو پھر وہ اللہ خدا اعلیٰ ہے تو اعلیٰ کے لیے اعلیٰ ہونا چاہیے، اور ادنا کے لیے ادنا ہونا چاہیے۔ اپنے لیے تو تم بیٹیاں منظور نہیں کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو تسلیم کرتے ہو، تو تمہارے عرف کے اعتبار سے بھی تو یہ بے انصافی ہے۔ کہاں اللہ اور کہاں اللہ کی اولاد، اللہ کے لیے تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، لیکن خود تم اپنی تقسیم پر غور کرو، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے مذکر ہے اور نرینہ اولاد ہے اور بیٹے ہیں، اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ قسمت اور تقسیم ضیزا، ضیزا کا جو لفظ ہے یہ ضاز یزیز، ضاز فی الحکم، کسی فیصلے کے اندر بے انصافی کرنے کو کہتے ہیں ضاز فی الحکم، تو یہ تقسیم ہے بے انصافی والا، ظلم کا۔ اور ضاز حقہ، کسی نے کسی کا حق کم کر دیا تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ضاز حقہ، اس نے اس کا حق کم کر دیا۔
تو یہ ایک تقسیم ہے جو کہ ناقص تقسیم ہے، زی زا کا پھر معنی ہوگا یہ تقسیم ناقص ہے۔ ابن کثیر میں اس کا ترجمہ ہے کہ جورن باطلتن قسمت زیزا، یہ ظلم کا اور باطل اور بیکار اور بے انصافی کی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، نہیں ہے یہ مگر یہ کچھ نام ہے، سمیتموها انتم جو نام تم نے رکھے، وآباؤکم اور تمہارے آبا نے رکھے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتارا اللہ نے اس پر کوئی دلیل۔ یہ لات ہے بڑا طاقت والا، یہ عزا ہے بڑی عزت والا، یہ منات ہے بڑی نصیب اور تقدیر بدلنے والا، یہ سارے نام اور یہ ساری صفات یہ تم نے خود اپنی طرف سے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں ہے۔ یہ نام ہے اور خالی نام ہے، اور یہ نام اسم بمسمہ نہیں ہے، اور اس کے ان ناموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ نام تم نے دیے ہیں، اپنی طرف سے دیے ہیں، اور اگر تم ان کو نام دے دو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ان ناموں کی وہی صفات ان میں پیدا بھی ہو گئی، تمہارے نام دینے سے تو حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تم لکڑی کو لوہا کہہ دو اور گدھے کو گھوڑا کہہ دو تو اس سے اس کی حقیقت تو نہیں بدل جاتی، یہ تو تم نے نام دے دیے۔ یہ اپنے خداؤں کو یہ طرح طرح کے نام تو تم نے دیے ہیں، نام سے مراد یہ کہ یہ خدائی صفات اپنے پاس سے لے کر یہ نام تم دے دیتے ہو کہ وہ فلاں بت اور یا فلاں شخص فلاں بیماری دور کر سکتا ہے اور فلاں مدد کر سکتا ہے اور حاجت روا ہے اور مشکل کشا ہے اور غیبی مدد کرنے والا ہے، تو یہ تمہاری طرف سے بنائے گئے اسماء ہیں۔ بخاری شریف میں ہے اور ابن جریر میں بھی ہے اور تفاسیر میں نقل ہے، لات کے بارے میں یہ نقل ہے کہ کان اللات رجل یلت السویق للحاج، یہ لات ایک آدمی تھا جو حاجیوں کے لیے ستو گول کرتا تھا، حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، وہ ایک پتھر پہ بیٹھتا تھا اور حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو پھر لوگوں نے کچھ عرصہ تو اس کے قبر کی تعظیم شروع کر دی، اور اس کے بعد اس پتھر کو بت بنا کر رکھا اور اس کو لات نام دیا، ورنہ لات اصل میں اس آدمی کا نام تھا۔ اور یہ مشرکین ایسا ہی کرتے ہیں، اور بت پرستی کا آغاز ایسا ہی ہوا ہے، جیسے کہ سورۃ نوح میں ذکر ہے اور آگے آئے گا کہ انہوں نے بھی عباد صالحین اور نیک بندوں کے مورتیاں بنا کر اور نیک بندوں اور صالحین کی مورتیاں بنا کر اس کی تعظیم شروع کر دی، اور تعظیم سے آخر کار اس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی۔ وہ یعوق اور یغوث اور نصر، یہ سارے
عباد صالحین تھے، اور وہی بت عربوں میں بھی آئے تھے۔ یہ جو فرمایا وآباؤکم، تمہارے آبا نے یہ نام دے دیے کہ یہ فلاں بزرگ اور فلاں بزرگ اور فلاں بزرگ، انہوں نے تو پتھر کی شکل میں بت بنا دیے، اور یہ لات بھی شروع میں ایک قبر تھی، اور اسی طرح نیک لوگوں کی قبروں کو پوجنا اور اس کا طواف کرنا اور اس پر غلاف چڑھانا اور اس کو آگے سجدے کرنا، اور ان چڑھاؤں کے نتیجے میں یہ خیال کرنا کہ وہ ہماری غیبی مدد کریں گے اور ہماری مشکل کشائی ہوگی، یہ وہی شرکیات ہیں جو کبھی بت پرستی کی شکل میں ہیں اور کبھی قبر پرستی کی شکل میں ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ تو پھر لوگوں نے یہ نام لے کر، یہ مندر بنا کے، یہ بت خانے بنا کر، یہ مزارات بنا کر نیک لوگوں کو اور پتھروں کو اور بتوں کو پوجنا کیوں شروع کر دیا، اور ان کی ایسی تعظیم جیسی تعظیم کعبۃ اللہ کی جاتی ہے، یا جیسے تعظیم و عبادت و بندگی اللہ کی کرنی چاہیے، ویسی تعظیم ان بت خانوں کی اور پتھروں کی اور قبروں کی یہ لوگ آخر کیوں کرتے ہیں؟ کیا دلیل ہے؟ اللہ نے تو دلیل نازل نہیں کی۔ ان یتبعون الا الظن، اتباع نہیں کرتے یہ لوگ مگر ظن اور گمان کی۔ ظن کا معنی یہ کہ بے اصل خیالات۔ ظن کا لفظ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ عربی میں یہ ظن کا لفظ 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ظن جھوٹی بات کے لیے، بے اصل بات کے لیے، اور خالی خولی اندازوں کے لیے لفظ ظن کا استعمال ہوتا ہے، جو یہاں مراد ہے۔ اور دوم ظن کا لفظ یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، رب کی ملاقات کا یقین کرتے ہیں، وہ ظن بمعنی یقین آتا ہے۔ اور سوم یہ لفظ ظن غالب کے معنی میں آتا ہے کہ جو پوری طرح یقین بھی نہیں ہے لیکن من گڑت اور جھوٹی بات بھی نہیں ہے، بلکہ غالب گمان ہے اور اس کے پیچھے کچھ وجہ اور کچھ قرائن موجود ہیں، وہ ظن بھی دلیل ہے۔ یہاں ظن کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ان خداؤں کو، ان اپنے معبودوں کو معبود بنا لیا، کہیں سے کوئی اللہ نے حکم نازل نہیں کیا تھا، اپنا اندازہ تھا، خیال تھا، نیک لوگ ہیں ہم تعظیم شروع کر دیں، دیکھا دیکھی دوسروں نے اور تعظیم بڑھا دی، کسی نے سجدہ کر دیا، ایک نے کہا جب میں نے اس کی تعظیم کی اور سجدہ کیا تو میرا فلاں کام ہو گیا، دوسرے نے کہا یہ تو مدد کرنے والے ہیں، تیسرے نے کہا مشہور کر دیا، اور یہ یوں ایک شہرت ہو گئی۔ تو صرف انہی بے اصل اور بے بنیاد خیالات اور اندازوں کو ہی دلیل بنا کر غیر اللہ کو پوجنا شروع کر دیا، طواف کرنا شروع کر دیا، غلاف ڈالنا شروع کر دیا۔ نیک لوگ عباد صالحین، ان کی محبت تو بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نیک بندے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام اور شہداء اعظام اور صالحین، ان کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن ان نیک لوگوں کی نہ تعلیم یہ رہی ہے، نہ یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم ان نیک لوگوں کے آگے سجدہ کریں اور ان کی تعظیم ایسی کریں جیسے ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، اور نہ ہی ان نیک لوگوں کے پاس خدائی اختیارات ہیں کہ ہم ان سے مانگیں اور وہ ہمیں غیبی طور پر عطا کریں
وہ تو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آئے ہیں، وہ تو اس لیے وسیلہ ہے کہ وہ تمہیں ان کے ذریعے سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی ہدایت سے، ان کے ارشادات سے رہنمائی لے کر تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ وہ وسیلہ ارشاد ہے، اور ان کو بنایا وسیلہ عبادت۔ بتوں کی بندگی مشرکین کیوں کرتے تھے؟ خود قرآن مجید میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم عبادت تو اللہ کی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے قریب ہوں گے ان نیک لوگوں کے ذریعے سے، ان بتوں کے ذریعے سے، ان قبروں کے ذریعے سے، تو ان کی تعظیم کریں گے، یہ وسیلے ہوں گے، اور ان کی تعظیم، عبادت، سجدے، طواف، غلاف، اس کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو بت پرستی کی بنیاد یہی تھی۔ ورنہ فی نفسی ہی، اگر نیک شخص کی وفات ہو جائے اور اس کی قبر ہے تو قبر ہے، اس نیک کی خدمات ہے، اس کا اعتراف ہے، ان کا احترام ہے، ہر قبر کا احترام بھی کرنا چاہیے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، مگر بندگی اور عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور ایسی تعظیم نہیں کرنی کہ لوگ دیکھیں تو پتہ چلے کہ یہ تو ان کی عبادت کر رہا ہے، اور وہ تعظیم کریں کہ جو تعظیم مشروع ہو۔ اگر یہ گندہ عقیدہ بھی ہو کہ یہ غیب دان اور مشکل کشا اور حاجت روا اور غیب سے ہماری مدد کرنے والے اور بنانے بگاڑنے والے ہیں، تو پھر تو یہ کھلا کھلا شرک ہے۔ تو ان یتبعون الا الظن، اللہ نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ظن کی پیروی کرتے ہیں۔ وما تہوی الانفس، اور نہیں پیروی کرتے یہ لوگ مگر اس کی جو ان کے نفسوں نے چاہا، ان کے دل کی جو خواہش تھی بس اسی پر چلے، ان کی سوچ ہے، خیال ہے، خواہش ہے۔ ان دونوں میں ظن اور ہوا، ظن اور ہوا دونوں میں یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ پہلے تو اعتقادی طور پر من گڑت اور بے اصل خیالات پیدا ہوئے، عقیدہ بگڑ گیا، اور عقیدہ بگڑنے سے پھر خواہشات عمل کے اندر آ گئے۔ تو وما تہوی الانفس فی الاعمال اور الا الظن فی الاعتقادات۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور البتہ تحقیق کے ساتھ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی ہے، صاف ہدایت اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے واسطے سے آئی ہے، اس کو چھوڑ کر بلا دلیل بے اصل خیالات اور اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ یہ مشرکین کے پاس ان کے شرک کی دلیل ہے، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ تمنا کرے؟ اگر وہ تمنا کر لے کہ یہ بت میرا فلاں کام کر لے گا تو کیا وہ فلاں کام کر لے گا؟ اگر ان کی آرزو یہ ہو کہ یہ فلاں کی بندگی میں کروں گا تو یہ میری مدد کرے گا اور میری دنیا میں کوئی مصیبت دور ہو جائے گی یا آخرت میں کوئی سفارش کر لے گا، تو کیا ان کی اس خواہش اور تمنا اور آرزو سے کیا ایسا ہو جائے گا؟ کیا انسان کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ تمنا کرے؟ نہیں، لیس کل من تمنا خیرا حصل لہ، جو شخص
اچھائی کی تمنا کرے بس وہی اچھائی، جس چیز کی تمنا کرے وہی مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری خواہشات اور تمہاری من گڑت باتوں اور اہل کتاب کی خواہشات سے تو کام نہیں بنے گا۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آخرت ہو یا دنیا ہو، یہ دونوں اللہ کے لیے ہے۔ دنیا میں بھی تمہیں جو کچھ ملنا ہے نفع و ضرر، وہ اللہ کے پاس، اللہ کے اختیار میں ہے۔ آخرت میں بھی جو ملنا ہے ثواب، سزا اور جزا، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تمہاری اپنی خواہشات سے تم نہ اپنے لیے کوئی عقیدہ بنا سکتے ہو، نہ کوئی عمل تجویز کر سکتے ہو۔ تمہاری ہدایت کے لیے تمہارے خالق نے ہدایت کو بھیجا ہے، تم اسی ہدایت پر چل کے ہی کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ ان آیات میں بیان کرنا مقصد ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں، عنوان ہے شرک بالعباد الصالحین کا رد، نیک لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کر، ان کے بارے میں من گڑت خیالات بنا کر، انہیں خدائی اختیارات دے کر، ان کی پتھروں کو یا ان کی قبروں کو یا ان کے بتوں کو پوجنا اور ان کی عبادت کرنا اور عبادت کے مراسم بجا لانا، یہ سب شرکیات ہیں۔ اللہ کی طرف سے اس پر کوئی دلیل نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے نام دیے ہوئے ہیں کہ وہ فلاں جو ہے وہ گنج بخش ہے، وہ خزانے بخشنے والا ہے، وہ فلاں داتا ہے، وہ غیب سے دینے والا ہے، وہ فلاں غریب نواز ہے۔ یہ اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ ان کے نام نہیں تھے، لوگوں نے یہ نام لے کر ان کو دے دیے اور تصور یہ کیا کہ وہ غیبی مددگار ہیں۔ اگر اسباب کے تحت میں کوئی کسی کو خزانہ دیتا ہے کہ اس نے ہمیں علوم کا خزانہ دیا ہے تو وہ خزانہ دینے والا ہے، یا فلاں بھی دینے والا ہے، بڑا سخی تھا، اس معنی میں اس کو داتا کہا، اس کا مفہوم اچھا ہو تو اچھا ہو، لیکن یہ نام خدائی کے مقام کی طرح عطا کرنے والا اور نوازنے والا اور خزانے بخشنے والا اور مظہر نور خدا اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ، ان ہی اسماء ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ نام تم نے دیے ہیں، اس میں حقیقت کوئی نہیں، وہ خدا نہیں ہے۔ نیک بنتے ہیں تو محبت کرو، ان کی تعلیمات سے رہنمائی لو، نیک لوگ ہیں ان کا احترام کرو، ان کی تعظیم کرو، لیکن ان کو خدا نہ بناؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی